الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، میں نے تمہیں جتنی نعمتیں عطا فرمائیں، جو اپنا ذکر عطا کیا بلا عمل، میں نے یہ نعمتیں تمہیں نوازیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم دو کام کرو۔ ایک تو یہ کہ میرا ذکر کرو، دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ان کا شکریہ ادا کرو۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے جواب میں تمہارا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ذکر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود خدا ہو کے فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر تم ایک جماعت کے اندر بیٹھ کے میرا ذکر کرو گے تو میں اپنی بہترین جماعت فرشتوں کے اندر بیٹھ کے تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر تنہائی میں کرو گے تو میں تنہا کروں گا۔ تم زمین کے اوپر بیٹھ کے میرا جب ذکر کرو گے تو جب زمین کے نیچے تم قبر میں آؤ گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے حساب و کتاب میں آسانیاں میرے کرم سے ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ اگر ہم اس کے ذکر میں لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی اعلان فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ہر عمل کو دیکھ کے، اگر تم میری رحمت کا سوال میری رحمت کی طرف دوڑ کے آؤ گے تو میں بھی تمہیں رحمت ہی عطا فرماؤں گا، اور اگر تم مجھے اطاعت سے یاد کرو گے تو میں تمہیں اپنی رحمت میں یاد رکھوں گا، اور مجھے اگر دعا سے یاد کرو گے تو میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا، اور تم مجھے میری حمد و ثنا کے ساتھ میرے حکم بجا لاؤ گے تو میں تمہیں بخشش کی نعمتوں سے یاد کروں گا۔ اے بندے، مجھے اس دنیا میں نماز، قرآن مجید کی تلاوت اور مختلف ذکر و اذکار سے یاد کر میں تمہیں آخرت میں یاد رکھوں گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ ہم لاکھ کوششیں کریں کہ ہمارے دلوں کو دنیا کی نعمتوں سے سکون مل جائے تو ایسا ناممکن ہے، کیونکہ اس نے سکون اپنے ذکر ہی میں رکھا ہے۔ جس طرح کہ ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے صدقے ان کو معافی عطا فرمائی، اور حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا تو آپ نے اس کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ بھی اللہ کے ذکر سے کنارے لگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آئے تو ہم اس کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ جب کوئی ہمیں حاجت پیش آئے تو نماز حاجت ادا کر لیں۔ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی آزمائش آ جائے تو صلاۃ التوبہ ادا کر لیں۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی رضا کے لیے ہی عبادات میں اپنا دل لگائیں۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے
کہ ہم ہر وقت اس کے ذکر میں اپنے دل کو مشغول رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی جو خواہشات ہیں اس کو اپنے دل سے نکال کے اپنا دل صاف کرو، اپنے دل کے آئینے کو صاف کرو۔ جب دل کا آئینہ صاف ہو گیا تو پھر تمہیں میرے جلوے اپنے دل ہی میں سے نظر آئیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ہم عادت بنا لیں۔ ہم قیامت کے روز بھی اس کی اور اس کے محبوب کی رحمت کے قریب ہو جائیں گے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔